رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ هذا ننصر مظلوما فكيف ننصر ظالما فقال نبينا صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه او كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دنیا میں ایک تاریخ ظالموں کی ہے اور ایک مظلوموں کی داستان ہے۔ ابتدا میں، آغاز میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظالم کامیاب ہو گیا، لیکن انجام کار نتیجتاً اخیر کار اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور مظلوم کو کامیاب بناتے ہیں۔ اس لیے ہر طرح کے ظلم سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آج کسی پر ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم آخرت میں اندھیریوں کے شکل میں ہوگا۔ جہاں روشنی کی ضرورت ہوگی تو روشنی کے بجائے بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا مزید اندھیرا بڑھ جائے گا۔ پل صراط پر سے گزرنا، صحیح راستے پر پہنچنا، جنت کی طرف رخ کرنا ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا جو دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظالموں کے سلسلے میں، ان کے انجام بد کے سلسلے میں تفصیل سے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان مظلوم تو ہو سکتا ہے، ظالم نہیں بننا چاہیے۔ ظالم کا انتقام ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی لیتے ہیں۔ یہاں تک بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ظلم کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے اوپر ظلم کیا ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کا انتقام لیا جاتا ہے۔ ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ آج جو یہ کر رہا ہے ظالم، کل اس کے ساتھ ویسا ہی انجام ہونے والا ہے۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ رقم کر رہا ہوتا ہے۔ ظلم لوٹ کر آنے والی چیز ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچا دیا اور اپنی طاقت کے، عہدے کے، مال کے نشے میں چور ہو کر حدود پار کر دیا تو پھر بہت جلد اللہ تبارک و تعالی اس کی پکڑ فرماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت اور کچھ مدت کے لیے اللہ تعالی ڈھیل دے دیں، اسے چھوڑ دیں، لیکن جس وقت میں رسی کھینچی جائے گی تو پھر اس کا پچھلا سب کرا کرایہ، جتنا اس کی زیادتیاں رہیں، ظلم رہا، وہ سب بڑا چڑھا کر اس سے وصول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہر طرح کے ظلم سے، ظالم بننے سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی تھوڑی بھی چیز، تھوڑا بھی ظلم، چھوٹا ہی ظلم کیوں نہ ہو، ایک بالشت کسی کی زمین بھی اگر ناجائز اور ظلماً کوئی لے لیتا ہے، 7 طبق تک اس کو کاٹ کر گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایک
درہم بھی ظلمن لے لیا ہے، ایک چادر بھی لے لیا گیا ہے، خیانت کر دیا ہے تھوڑا سا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کے ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، قرآن شریف کے حق میں، اپنے آپ کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، کسی کے سلسلے میں ذرا برابر بھی ظلم کا معاملہ نہ ہو۔ اللہ کی سراسر لعنت ہوتی ہے علی الظالمین، ظالمون پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کفر کو تو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، فوراً انتقام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ تو کفر کا معاملہ تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ حلم کا معاملہ فرماتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ظالم ہے تو ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکومت کو برداشت نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر وہ ظالم مسلمان بھی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اسلام کی رعایت میں ظلم سے صرف نظر نہیں فرماتے، پکڑ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، گرفت ہوتی ہے اس کی، دنیا ہی میں سزا نافذ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بے زبان لاٹھی اس کے اوپر پڑنے والی ہوتی ہے۔ آج محسوس نہیں ہو رہا، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے۔ آدمی ظالم کیوں بنتا ہے، ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو یہ میری طاقت ہے، یہ جو پاور ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، ایسا اس کو خیال آ جاتا ہے۔ یہ عہدے، یہ منصب جس پر میں فائز ہو گیا ہوں، اور یہ حکومتیں اور یہ طاقت، یہ تخت و تاج ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اس کے خیال میں وہ ظالم بن جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، مال کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، عہدے کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، طاقت کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہر دن ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہم پر کمزوری طاری نہ ہو رہی ہو، ایک وقت آئے گا بالکل ہم بے طاقت ہو کر رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملے، صحت اچھی ہو، مالداری ملے، کوئی عہدہ ملے، طاقت حاصل ہو جائے، اقتدار آ جائے، تو کسی طرح کے تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے پیش آنا نہیں چاہیے، کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو اس مظلوم کا اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں رہے گا۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، جس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اگر وہ آہ بھی کر دے گا تو وہ عرش تک پہنچ جائے گی، اس کے اور اللہ کے درمیان میں لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ جو مانگے گا، آہ کرے گا، اللہ کی طرف سے وہ قبول ہو کر آنا یقینی ہے۔ تو ایک داستان ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ جتنے بھی روئے زمین پر ظلم کرنے والے تھے، خواہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کیوں نہ ہو، حابل اور قابل سے ہی کیوں نہ ہو، یا مکہ کے قریش اور وہاں کے جو ظالم لوگ مسلمانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے ظلم ہی کیوں نہ ہو، تو ظالم تو مٹ گئے ہیں اور ان کا انجام بھی بہت سنگین اور خطرناک اور بد ہوا ہے۔ ایسے ہی روئے زمین پر ایک بہت بڑا ظلم محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں ہوا تھا۔ ان ظالموں کا اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر کیفر کردار تک پہنچا دیا، یہیں ان کا انجام بد ہوا۔ بظاہر دیکھا گیا کہ 10 محرم کو ایسا ہوا کہ بہت مظلومانہ حالت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ
خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا لٹ گیا، لیکن چند سال نہیں گزرے کہ وہ چیز لوٹ کر آئی، اور ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا انتقام اس دنیا ہی میں لیا، اور انجام بد کو وہ سب پہنچے، اور سب نے اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ روئے زمین پر جنہوں نے ظلم کیا تھا اللہ نے عدل کا معاملہ کیا، یہی معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ یزید جس نے یہ سمجھا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دوں گا اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری بادشاہت میں، میری خلافت میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، میں بہت دن تک خلیفہ بن کر، امیر المومنین بن کر، حکمراں بن کر رہ سکوں گا، یہ جو خیال اس کا خام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ 3 سال وہ تخت پر بیٹھا، تینوں سال فتنے اور فساد سکون کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکا۔ یزید ہمارے یہاں ملعون ہے، پلید ہے، گناہگار ہے۔ وجہ اس کی ایک تو یہ کربلا کا واقعہ، اس کے 1 سال بھی نہیں گزرا کہ مدینۃ المنورہ کے اوپر اس نے حملہ کروایا۔ وہ حرہ کا واقعہ حرہ ہوا، جہاں 3 دن تک پورے مدینۃ المنورہ کے اندر ہر چیز کو اس نے، ہر طرح کے ظلم کو، قتل کو، ناجائز تعلقات کو، سب کو حلال کر دیا۔ مسجد نبوی میں اذان بند ہو گئی تھی۔ حضرت سعید بن المسیب ایک تابعی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس ہنگامے کے دوران میں مسجد نبوی میں تھا، کوئی مؤذن نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی مقتدی نہیں، کوئی نہیں آ رہے تھے نماز کو، لیکن اس وقت میں نے دیکھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان کی اور اقامت کی آواز آتی تھی، اسی اقامت کے اوپر میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو اس بدبخت نے اتنے پر کربلا کے ایک واقعے پر ہی اس نے بس نہیں کیا، اس نے مدینے کے اوپر حملہ کیا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی مخالفت میں مکۃ المکرمہ کے اوپر، جبل ابو قبیس کے اوپر اس نے اپنا پڑاؤ ڈلوایا، اور وہاں سے عبداللہ بن زبیر اور ان کے لشکر کے اوپر حملہ کروایا۔ اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے پردے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کو نقصان پہنچا، کعبے کا پردہ جل گیا۔ تو یہ انتہائی 3 بڑے گھٹیا کام ہوئے ہیں اس ظالم کے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے، اس ظلم کے ذریعے سے میں سب کو اپنا مطیع فرما بردار بنا لوں گا، جتنے میرے خلاف لوگ ہیں ان کو ختم کر دوں گا، اور میں بہت سکون سے اپنے گدے پر اور تختے پر تخت نشین ہو جاؤں گا، بادشاہ بن کر حکومت کروں گا، یہ سمجھ رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدن میں ایک مرض پیدا کر دیا، آنتوں کا کینسر کے طریقے سے اس کو ہو گیا تھا، ہمیشہ پیٹ میں درد، اور پانی کی طلب بہت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھایا کہ کربلا کے ان بچوں اور بچیوں پر جن کا کوئی کسی طرح کا قصور نہیں، ان سے کوئی انتقام، کوئی بات چیت ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ویسوں کے اوپر اس نے پانی بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی خاموش لاٹھی نے اثر یہ کیا کہ اس کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ وہ پانی کا قطرہ بھی نہیں پی سکتا تھا، اگر ایک گھونٹ بھی لیتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی اس کو چاقو سے چبا رہا ہو۔ پیاس کی حالت میں، مرض میں مبتلا ہو کر، تڑپ تڑپ کر پیر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کی بیوی اس کے مخالف ہو کر اس نے خنجر سے اس کے اوپر کئی وار کیے۔ 3 سال 6 ماہ سے زیادہ وہ اس کی حکومت پر برقرار نہیں رہ سکا۔ اس کے مشیروں نے، اس کو غلط مشورہ دینے والوں نے، اس کو بھٹکانے والوں نے اس سے کہا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دو، مکۃ المکرمہ کے اندر کوحرام مچا دو، مدینۃ المنورہ کے اندر حملہ کر دو، اور اس طرح سے تم پورے اس جزیرے کے اور پورے اس علاقے کے امیر بن جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، حکمراں بن جائیں گے۔ اور وہ بھی دھوکے میں آ گیا، ان سب کاموں کو کیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ 3 سال سے زائد اس کو زندگی نہیں ملی۔ 3 سال کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ بدبخت بن گیا، ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ آج بھی دمشق میں، آج بھی ملک شام میں لوگوں کو
معلوم ہے کہ یزید کی قبر وہاں بنی ہوئی ہے جہاں کچرا اور کوڑا ڈالا جاتا ہے، گندگیاں، گاربیج جہاں ڈالا جاتا ہے وہاں پر اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کربلا کے شہداء ہیں، اگر ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے تھے تو دونوں جگہ ان کے مزاریں بنی ہوئی ہیں، اور عزت احترام کے ساتھ اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ ان سے ملاقات اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی رات بہت طویل اور اس کا اندھیرا بہت گھٹا ٹوپ نہیں ہوتا، بہت جلد سویرا ہونا ہوتا ہے، بہت جلد یہ ظلم ختم ہوگا، ناانصافیاں ختم ہوں گی، عدل آئے گا، اس بات کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، بہت سارے لوگ ہیں یزید کو کوسیں گے، اس پر لعنت کریں گے، لیکن اپنی زندگی کے اندر خود وہ یزید بن کر رہتے ہیں، وہ دوسروں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، ناجائز ان کے اوپر ان کا مال چھینتے رہتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، یزید پر تو لعنت بھیجتے ہیں اور خود یزید جیسی صفات اپنے زندگی میں لا کر ظالم بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید انہ لبالمرصاد، اللہ کہتے ہیں کہ مرصاد میں گھاٹ میں لگا ہوا ہوں، میں ایسا نہیں سمجھو کہ چھوڑ دیا ہوں انسانوں کو بنا کر، بلکہ اللہ برابر دیکھتے رہ رہے ہیں۔ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہٹائیں گے اور دوسروں کو لائیں گے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ دستور، یہ اصول، یہ سنت نہ بنائے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالی بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے مٹاتے اور ختم کرتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا دستور کہ ایک ظالم ہمیشہ طاقتور، اس کی طاقت بڑھتے ہی جائے گی، لفسدت الارض ولکن اللہ، تو یہ زمین میں فساد مچ جاتا، ساری ہی انسانیت ختم ہو جاتی۔ تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، بلا وجہ کسی کو پریشان کر رہا ہے، ان کی عزت کو، ان کے مال کو، ان کی چیزوں کو، ان کے سامان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب رسی کھینچتے ہیں تو پھر کچا چٹا پورا نکل جاتا ہے۔ تو جتنے کربلا میں ظلم کرنے والے تھے وہ چھوڑ دیے نہیں گئے، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برے انجام تک پہنچایا۔ 3 سال میں یہ مر گیا مردود۔ تو پھر اس کے بعد ایک لوگوں کا ایک خیال پیدا ہوا، ایک گروہ تیار ہو گیا، ایک جماعت بن گئی ایسی کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو ہم چن چن کے ختم کریں گے۔ بالخصوص مختار ثقفی نے عہد لیا اپنے آپ سے کہ میں کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کے ساتھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے تھے ان کا انتقام لوں گا، ایک ایک کو چن چن کر۔ عبید اللہ بن زیاد جس نے راستہ روکا تھا اور سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلے کربلا کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، اس کو انہوں نے تلاش کیا اور ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا کہ اس کے ظلم کو ختم کر کے آؤ۔ اس وقت تک وہ کوفہ کا حکمران بنا بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ مالک اشتر نے 30,000 کا لشکر لے کر وہ اس وقت بھی ان کے مقابلے کے لیے آیا۔ عبید اللہ بن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا، اور کربلا کا پورا وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا بہت اہم کردار ادا کرنے والا تھا یہ۔ مختلف
مختار ثقفی نے ایک لشکر بھیجا تو وہ اس کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے اسے میدان میں لے گئے. برابر اسی کربلا کے میدان میں اس کو لایا گیا اور انتظار کرتے رہے محرم کے مہینے کا آنے کا. جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا، 7 تاریخ آئی، تو کربلا کے اسی میدان میں، جس میدان میں 6 سال پہلے سن 61 ہجری کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ قیام کیے تھے، وہیں عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کو تنگ کر کے لایا گیا. وہاں دائرہ ہر طرف سے تنگ کیا گیا، وہی جگہ لایا گیا. اور پھر 7 محرم کو ان کے اوپر پانی بند کیا گیا. اسی عبید اللہ بن زیاد کے اوپر پانی کے لیے ترستا رہا، زبان کتے کی طرح نکل گئی. اور پھر اس کا ایک ایک جسم کا حصہ کاٹا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تکلیف ہو رہی ہے. ہاتھ کاٹا گیا، پوچھا کیسی تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کٹنے میں، پیر کٹنے میں کیسی تکلیف ہوتی ہے. ایک ایک جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کو ختم کیا گیا اور اس کے سر سے، اس کے بدن سے سر کو جدا کر کے، سر کاٹ کے جب مختار ثقفی کے پاس لایا گیا کوفہ کے دارالحکومہ میں، اسی جگہ سر رکھا گیا جہاں 5 سال پہلے امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، اسی جگہ عبید اللہ بن زیاد کا سر رکھا گیا. تو ایک بوڑھے صاحب تھے جنہوں نے وہ واقعہ بھی دیکھا تھا، یہ بھی واقعہ دیکھا. پیچھے سے انہوں نے پکارا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ عادل ہیں، اللہ نے عدل کر دیا، معاملہ صحیح ہو گیا کہ امام حسین کو بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کروایا تھا، شہید کروایا تھا، آج یہ قتل ہو کہ اس کا سر یہاں رکھا ہوا ہے. پھر ایک سانپ آیا، وہ جتنے عبید اللہ کے ساتھیاں تھے ان سب کے سروں میں وہ گھومنے لگا. لوگ پہچان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر دنیا ہی کے اندر عذاب شروع ہو گیا. تو میرے بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ کبھی ظالم نہ بنو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، ایک مسلمان کو ہمیشہ ظالم کی بھی مدد کرنا چاہیے، مظلوم کی بھی مدد کرنا چاہیے. یہ سن کر صحابہ حیرت میں آ گئے کہ مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. ھذا ننصر مظلوما، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا مال لے لیا گیا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کسی کا سامان چھین لیا گیا ہے، زمین لوٹ لی گئی ہے، کوئی اور بات ہوگی تو مظلوم ہے اس کی مدد کرنا چاہیے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کرتے بھی ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے، اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، ورنہ کل کے دن یہ جو کر رہا ہے یہ اپنی تقدیر، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر لکھ رہا ہے، کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس سے کہو کہ ظلم نہیں کرو تم، ایک وقت آئے گا، آج تم جہاں تک دوڑا رہے ہو، جو چیز چھین رہے ہو، جیسا نقصان پہنچا رہے ہو، کل یہ سب تمہارے ساتھ من عن ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کربلا کے ان ظالموں کو جنہوں نے ان نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا. جس نے جو ظلم کیا تھا مختار ثقفی نے اسی طرح سے ان لوگوں کو قتل کیا. عمر بن سعد، حالانکہ بہت بڑے صحابی، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، بھٹک گئے، عہدے کی لالچ میں پڑ گئے. مختار ثقفی سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی، یہ کوفہ چھوڑ کے، اور لوگ تو بھاگ گئے، یہاں سے چھوپ گئے، کوئی دوسرے شہروں میں چلا گیا، کوئی دوسرے ملکوں میں چلے گئے، کوئی جنگلوں میں جا کر، کوئی کھیتیوں میں جا کر، کوئی پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے. جب مختار ثقفی اور اس کے لوگوں نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ ہم تو کربلا کے شہداء کا اور ان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو عمر بن سعد یہ وہیں تھا، یہ جو جرنیل تھا، لڑائی جس نے شروع کی تھی وہ کوفہ میں تھا، مختار ثقفی سے اس کی اچھی دوستی تھی. تو ایک دن دربار میں عمر بن سعد کے بیٹے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا نہیں نظر آ رہے، باہر ہی نہیں دکھ رہے، کہیں مسجدوں میں بھی نہیں آ رہے ہیں، کہیں ملاقات ہی نہیں ہو رہی، کیا ہوا تمہارے ابا کو؟
تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد گوشہ نشیں ہو گئے ہیں، اب کہیں نہیں جاتے، کسی کی مسئلے میں نہیں جا رہے ہیں، کسی سیاسی چیز میں نہیں حصہ لے رہے ہیں، اب وہ گوشہ نشیں ہو گئے۔ تو مختار ثقفی نے کہا جس وقت میں امام حسین کے مقابلے میں ان کو گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہیے تھا، بیٹھنا تھا، اس وقت تو دوڑ کے کربلا تک گئے تھے، اور آج جب کہ سامنے آنا چاہیے اب جا کے تمہارے ابا چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کو بلایا اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کو پہلے قتل کیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ بیٹے کی شہادت یا بیٹے کے قتل کا درد کیا ہوتا ہے؟ تم لوگوں نے ظالموں امام حسین کے سامنے ان کے معصوموں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے بھانجوں کو ایک ایک کر کے تم نے شہید کیا، دیکھو تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے تم کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا، لاش کو جلا دیا گیا۔ تو ایک ایک کر کے مختار ثقفی نے سب سے انتقام لیا۔ وہ جو حرملہ تھا جس نے چھوٹے علی اصغر کے اوپر تیر چلائی تھی، آخر وقت میں امام حسین نے جس بچے کو لا کر سامنے یہ کہا تھا کہ اس کو تو پانی پلا دو، تمہارا میرا اختلاف مجھ سے ہوگا، مجھ کو پانی بند کرنا چاہتے ہو، مجھے نہ پلاؤ، لیکن یہ معصوم تڑپ رہا ہے، اس کو تو پلا دو۔ تو پانی پلانے کے بجائے حرملہ نے ایک وار کیا تھا، ایک تیر چلائی تھی جو گردن پر آ کر لگی بچے کی، اور ایک طرف کو گردن ڈھل گئی اور خون کا فوارہ نکلا۔ وہ حرملہ کو تلاش کیا اس مختار ثقفی نے، اور سارے کوفہ میں بھرے بازار میں اس کو لا کر کھڑا کیا۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے کہ ایک معصوم کو جس کا کوئی قصور نہیں، اس مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسے معصوم پر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، شہید کیا تھا، تو بیچ بازار میں لایا گیا، اور پھر ہر طرف سے تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اوپر تیر چلاؤ۔ تیروں کی بارش کر دی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دستور یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی ظالم بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو انتہا تک، اس کا انتقام، اس کا بدلہ اسی دنیا میں لے لیتے ہیں، اس کا معاملہ آخرت تک بھی انتظار نہیں کیا جاتا۔ آخرت میں تو ملنا ہے ہی، وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کی اسے موت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کے ظالم بننے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ظلم کر رہا ہے مظلوم بن جائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مظلوموں کے ساتھ اللہ ہیں، مظلوموں کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہیں، مظلوموں کے ساتھ فرشتوں کی مددیں ہیں۔ ایک شخص آیا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کی غلطی نہیں تھی، اس کے باوجود ان سے بد کلامی کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن تمہاری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو وہ جواب دے رہا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً کربلا کے شہداء سے جو اسباق لینا چاہیے وہ لینا ہی چاہیے۔ ایک یہ بھی لینا چاہیے کربلا کے میدان سے اور اس دن اور اس تاریخ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو لمبی عمر نہیں دیتے ہیں، کسی ظالم کو بہت دن تک عہدوں اور اس کے منصب پر برقرار نہیں رکھتے ہیں، بہت دن تک اس کو چھوٹ اور ڈھیل نہیں دی جاتی، بہت جلد اس کی رسی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور اس کے عہدوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور دنیا ہی میں اس کو سخت سے سخت ترین سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے ہر طرح کے ظلم سے بچنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ روئے زمین پر تم ظالم بن کر ظلم کرتے رہو اور اللہ تم سے غافل ہے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر
तुम दुनिया में जुल्म करोगे किसी पर भी, अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी और आखिरत में सख्त सज़ा देंगे। तो हमको भी चाहिए कि हर तरह के जुल्म से, अपने छोटों पर जुल्म करने से, अपने पड़ोसियों पर जुल्म करने से, अपने भाई बहनों पर जुल्म करने से, अपने वालिदैन पर जुल्म करने से, अपने मातहतों पर जुल्म करने से बचना चाहिए। आप फरमाते हैं इत्तक़ू दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआओं से बचो। अगर मजलूम तुम्हारी बीवियां हैं, मजलूम शौहर है, मजलूम भाई है, मजलूम बहनें हैं, मजलूम माँ बाप हैं, यकीन जान लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आह को, जब वो आह करते हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल की और मुंह से निकलने वाली गर्म हवा ही हमको जला देने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए तौबा करना चाहिए, जालिम बनकर नहीं रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला रुए ज़मीन पर कुफ्र को तो बर्दाश्त करते हैं, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। हर तरह के जुल्म से बचना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, सारी मिल्लत इस्लामिया को इस बात की तौफीक अता फ़रमाएँ कि हर तरह के छोटे बड़े जुल्म से अपने आप को बचाएँ और अदल और इंसाफ की ज़िंदगी गुजारने और हर एक के हुकूक़ को अदा करने की तौफीक नसीब फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।